اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے الہ آباد تبدیل مذہب معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے جائز، شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے منظور۔ مسلم لڑکی نے ہندو لڑکے سے کی تھی شادی، سمرین نے اپنا نام بدل کر پرانشی رکھ لیا تھا، لڑکی کی طرف سے داخل کی گئی تھی عرضی، لڑکی کے گھر والوں پر شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی کرنے کا لگایا تھا الزام۔ ہائی کورٹ نے پرانشی عرف سمرین کی عرضی خارج کی، کورٹ نے معاملے میں دخل دینے سے کیا انکار۔ سمرین نے 19 جون سن 2020 کو ہندو لڑکے سے کی تھی شادی، کورٹ نے کہا کہ دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کیا تھا۔ تو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے الہ آباد میں تبدیل مذہب معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے جائز۔ کورٹ نے کہا کہ دوسرے مذہب کو سمجھے بغیر مذہب تبدیل کرنا نہیں ہے جائز، اس طرح کی تبدیل مذہب کو نہیں کیا جا سکتا قبول۔ لڑکی نے تبدیل مذہب سے اسلامی تعلیمات کے خلاف ورزی کی ہے، جسٹس MC ترپاٹھی کے بینچ نے سنایا اہم فیصلہ۔ فرانس میں شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی کے خلاف بھوپال میں آج احتجاج کی اجازت نہیں ملی۔ آج بعد نماز جمعہ بھوپال کے مختلف سماجی تنظیموں کے ذریعے اقبال میدان میں فرانس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا جانا تھا، لیکن انتظامیہ نے احتجاج کی اجازت نہیں دی۔ تو بہت ساری جگہ جو ہے جلسوں کی پرمیشن ہم لوگوں نے دی ہوئی ہے اور جلسوں کی پرمیشن کے حساب سے ویوستھائیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ کہیں پہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، لوگ جمع نہ ہو جائیں انادھکرت طرح سے، اس لیے یہاں پہ ویوستھا لگا کے رکھی تھی، اسی کو مانیٹر کرنے بھی آئے تھے ہم۔ ایسی کوئی بھی استھتی نہیں ہے، سب کچھ شانتی پورن ہے اور یہاں پہ جن سامانیہ جو ہے ہر روز کی طرح آواگمن سامانیہ روپ سے چل رہا ہے، یہی پرستھتی ہے ابھی۔ کسی کنفیوژن میں آ گئے تھے، جلسے کے کنفیوژن میں یہاں آ گئے تھے، ان کو جلسے پہ امامی گیٹ پہ جانا ہے تو اب وہاں چلے گئے جلسے کے، نہیں ایسی کوئی پرمیشن نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فرانس کے صدر کے گستاخانہ خاکے کو لے کر بھوپال میں جہاں پہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، آج جمعے کی نماز کے بعد اقبال میدان میں احتجاج کو رکھا گیا تھا، لیکن پولیس نے پرمیشن کو کینسل کر دیا۔ بھوپال میں اب یہ کہا جا رہا ہے، جو ہماری DIG صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پورے جو ہے بھوپال میں اور ہر جگہ پر جو سیرت النبی کے جلسے کی اجازت دی گئی ہے۔ آج لوگوں کو عید میلاد النبی کے جو سیرت کا جلسہ ہے اس کی تیاریاں کی گئی ہے، وہاں پہ جا کے شرکت کرنی چاہیے، کسی اور طرح کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پہ محبان بھارت کے ذمہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، آپ کا پروگرام تھا پھر کینسل ہوا؟ ایکچولی کیا ہے، کل جب ہم نے پرمیشن لی تھی پرشاسن سے، انہوں نے پرشاسن نے ہمیں پرمیشن دے دی تھی کہ ایک محبان بھارت یہاں ایک فرانس کے راشٹرپتی نے جو بیان دیا ہے اس کے خلاف یہاں ایک احتجاج رکھا گیا تھا، لیکن اچانک جب پرشاسن کی طرف سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کی پرمیشن جو ہے کینسل ہو گئی ہے، اس لیے آج آپ اس کو پروگرام کو ملتوی کر دیں اور اگلی ڈیٹ کے اندر جو ہے آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی، آپ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیا طے کیا؟ ابھی ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ اگر پرشاسن نے ہماری جو پرمیشن کینسل کر دی ہے تو انہوں نے ہم کو بلایا ہے پرشاسن نے کہ آپ اگلی پرمیشن کے لیے آ جائیے، اگلی ڈیٹ میں جو پرمیشن آ جائیں گے ہم دے دیں گے، تو ہم ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے اگلی پرمیشن لے کے اور اس کو ایک پرشاسن اور سنویدھان کے دائرے کے اندر ہم ایک جو ہے اس کا پردرشن میں ہم لوگ کریں گے۔ مطلب آج عید میلاد النبی کا جو جلسہ ہے اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے، اس کے آگے جو ہے پروگرام جو آپ کا ملتوی کیا گیا اس کو دوبارہ کریں گے؟ نہیں دیکھیے، ابھی اس کو ہم سارے ساتھی بیٹھ کر ڈسکس کریں گے، اور آج کا جو ماحول تھا، آج جس حساب سے گیدرنگ ہوئی اور پھر پرشاسن کی جو سختی ہوئی اور جو انہوں نے کہا کہ تتکال پربھاؤ سے ہماری پرمیشن کو نرست کیا، تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے مشورہ کریں گے اور سارے ساتھیوں کا اگر مشورہ ہوگا کہ کرنا ہے تو کریں گے اور نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے۔ ہمیں دیکھتے کہ یہاں پر جو ہے انتظامی جو محبان بھارت نے کا اپنا مجوزہ جو یہاں پہ احتجاج تھا اس کو جو ہے آج تو ملتوی کر دیا گیا، اور آگے کے لیے اپنی رننیتی طے کریں گے اپنی کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ آگے جو ہے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج جو انتظامیہ نے اقبال میدان میں جو جلسہ یہاں پہ احتجاج جو ہونا تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ کیمرامین محسن خان کے ساتھ مہتاب عالم، نیوز 18 بھوپال۔ فرانسیسی صدر کے خلاف ایک طرف بھوپال کے اقبال میدان میں آج احتجاج کی اجازت نہیں ملی، وہیں بھانپور میں جمعیت علماء نے احتجاج کیا۔ فرانس میں آنت رسول کے خلاف کافی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے اور فرانس کے صدر میکرون کے خلاف نعرے بلند کیے۔ وہیں فرانس کے صدر کی جانب سے توہین رسالت کے معاملے میں غم و غصے کی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ توہین رسالت کے مدعے کو لے کر ممبئی کے اسلام جم خانہ میں علماء اہل سنت والجماعت کی میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ میٹنگ میں علماء اکرام نے مرکزی وزیر
خارجہ کے بیان کی بھی مذمت کی۔ واضح ہے کہ ہندوستانی وزیر خارجہ نے بھی فرانس کے صدر کی حمایت کی ہے۔ علماء اکرام نے مشترکہ طور پر وزیر خارجہ سے اس حمایتی بیان کو واپس لینے کا پرزور مطالبہ کیا اور فرانس سے سفارتی تعلقات کو قطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت ہند نے جو فرانس کی تائید کا اعلان کیا ہے، فرانس جو انسانیت کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، دہشت گردانہ کارروائیاں فرانس کی طرف سے جو پوری دنیا کو کے امن و امان کو متاثر کرنے کے لیے جاری ہیں، آج اس کی مذمت کی گئی ہے۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا حکومت ہند سے؟ ہمارا حکومت ہند سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پورا ہفتہ کل جو ہے وہ یوم ناموس رسالت منایا جائے گا اور پورا ہفتہ جو ہے وہ ہفتہ عشق رسول منایا جائے گا۔ درود و سلام کی محفلیں سجائی جائے گی اور فرانس کے نے جو معاذ اللہ گستاخی کی ہے اس کی مذمت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمارا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سفارتی تعلقات ختم کریں فرانس سے، اور فرانس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، اس کا استعمال بالکل مسلمان اپنے اوپر۔ فرزندان توحید سے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اہانت رسول ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی عمل ہے، لیکن مسلمان تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، صبر و تحمل سے کام لیں۔ تمام واقعات بہت ہی افسوسناک ہیں اور ہم لوگ بحیثیت مسلمان ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم لوگ نہ کسی بھی دوسرے مذہب کے یا مذہبی شخصیات کے خلاف کبھی کوئی بات کہتے ہیں، اور مذہبی طور پر بھی ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی مذہبی شخصیت یا کسی بھی مذہب کی ہم لوگ توہین کریں، اور ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کے بھی مذہب اور مذہبی شخصیات کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، لیکن سب کو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام رحمت کا ہے، جو کمپیشن کا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے کسی کو بھی کوئی بھی وائلنس کا اور تشدد کا راستہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مساجد کمیٹی کے ذریعے علماء دین پر کسی طرح کے بیان دینے پر پابندی لگائے جانے کے خلاف بھوپال میں سنیکت مورچہ کے کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سنیکت مورچہ کے کارکنان نے جلوس نکال کر مساجد کمیٹی کے تغلقی فرمان کی مذمت کی، بلکہ مساجد کمیٹی کے ذمہ داران کو فوری طور پر ہٹانے کا بھی مطالبہ کیا۔ سنیکت مورچہ کا کہنا ہے کہ کمیٹی کو شیوراج سنگھ حکومت نے 20 اپریل کو اس وقت تحلیل کرنے کا فرمان جاری کیا تھا جب سبھی کمیٹی اور نگم منڈلوں کو تحلیل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی غیر آئینی طور پر جمی ہوئی کمیٹی نے تغلقی فرمان جاری کیا ہے، جسے کبھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مساجد کمیٹی کے سیکریٹری نے معاملے پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید قربہ کے موقع پر علماء دین کے الگ الگ بیان سے انتشار کی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور سبھی کی مرضی سے یہ قدم اٹھایا گیا تھا۔ کرنے کے لیے یہ بات ہوئی کہ کئی بار علماء حضرات اور جو ہمارے قاضی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں اور نائب مفتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ ایک کو ایکسیپٹ ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں ہو پاتا۔ آپ جانتے ہیں مسلک بھی ہیں کچھ یہاں پر، ہم حنفی مسلک کے فالوور ہیں، دوسرے شافعی مسلک کے ہیں، الگ الگ چیزیں آتی ہیں۔ جہاں تک شخصی آزادی کا سوال ہے یا علماء اکرام کو، تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم قاضی صاحب یا مفتی صاحب یا کوئی دوسرے علماء کو روک سکیں مذہبی مسئلے میں؟ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنے خود کے شخصی مسئلے میں بھی فری کنٹری ہے ہماری، وہ فری ہے کچھ بھی بولنے کے لیے، کوئی روکا تھوڑی جا سکتا کسی کو۔ مساجد کمیٹی کا چیئرمین کون ہوتا ہے؟ یہ سچیو جو ہمارے علماء اکرام پہ پابندی لگاتا ہے، چٹھی جاری کرتا ہے کہ کوئی بیان نہیں دیں گے۔ تو میں ایسے بیانوں کی اور ایسے لوگوں کی، ناپاک لوگوں کی، میں آپ کے چینلوں کے مادھیم سے مخالفت کرتا ہوں، نندا کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اگر ابلم یہاں سے ہٹائے نہیں گیا تو روز ہم لوگ یہاں گھیراؤ کریں گے، روز دھرنا دیں گے۔ اگر ہمارے مذہب اسلام، ہمارے شہر قاضی نائب رسول کی بات ہے، ان پہ کوئی پابندی کی بات آتی ہے، یا تو اپنی گردن کٹوا دیں گے یا ہم سب مل کے وہ گردن اتار لیں گے جو ہمارے علماء اکرام پہ انگلی اٹھائے گا۔ اردو زبان و ادب میں تحقیق اور تدوین کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر شہرت پانے والے عظیم شخصیت ڈاکٹر عظیم امروہوی کے انتقال پر پربلال آن لائن عالمی تعزیتی جلسے کا انعقاد عالمی مرثیت سینٹر کے زیر اہتمام کیا گیا، جس میں دنیا ادب کے ممتاز ترین شخصیات نے عظیم امروہوی کے
علمی ادبی خدمات کو یاد کیا۔ جلسے تعزیت کی صدارت سابق وزیر داخلہ اور گورنر سید سبط رضی اور نظامت سلیم امروہوی نے انجام دی۔ اس جلسے میں پروفیسر وسیم بریلوی، منور رانا، ممتاز عالم دین، مولانا آغا روحی، عارف نقوی جرمنی سے، ڈاکٹر محمد اعظم لندن سے، وسیم ابن نسیم ٹورنٹو سے، تقی عابد کینیڈا، سلطان حیدر دمام، ڈاکٹر نواز دیوبندی، آغا سروش حیدرآبادی، پروفیسر شاہد مہدی، ڈاکٹر رضا حیدر، پروفیسر شہپر رسول کے ساتھ ساتھ ملکی غیر ملکی 40 سے زائد ادیبوں اور دانشوروں نے اظہار تعزیت پیش کی اور عظیم امروہوی کے انتقال کو زبان و ادب کا عظیم خسارہ قرار دیا۔ عظیم امروہوی صاحب کے انتقال کی خبر پوری دنیا میں اردو دنیا میں پھیلی ہے، تو پوری اردو دنیا میں مختلف ممالک میں ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کی یاد میں تعزیتی جلسوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اس حوالے سے یہ جلسہ بڑا اہم تھا کہ اس میں پوری اردو دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ، جرمنی اور کینیڈا اور امریکہ اور لندن اور کی اہم ترین شخصیات اور شعراء حضرات نے اس میں شرکت کی۔ امروہہ کے فرزند ڈاکٹر عظیم امروہوی کے انتقال کے سلسلے میں جو تعزیتی پیغامات ہمارے پاس آئے اور جن حضرات نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہمارے غم میں شریک ہوئے، وہ نہ صرف امروہہ بلکہ پورے ہندوستان، اور نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی جا رہی ہے وہاں سے ہمیں پیغامات ملے۔ امروہہ کی سرزمین کی جانب سے امروہہ کی عظیم شخصیت، امروہہ کے عظیم فنکار کو عظیم خراج عقیدت پیش کرنے والوں کا شکر گزار ہوں۔ ان کی سرپرستی مجھے حاصل تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے اردو کے خزانے کو مالا مال کیا، اور باقی موت آگے پیچھے سب کو جانا ہے، لیکن اپنا کام وہ اپنی عمر سے زیادہ کر کے گئے ہیں۔ عظیم امروہوی صاحب کی جسمانی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی کے انتقال کی خبر سے بہت صدمہ پہنچا۔ وہ واقعی عظیم تھے اور اپنے نام کے اعتبار سے انہوں نے اپنی عظمت کو ہر طریقے سے ثابت کیا۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کو ہمارے ہندوستان کے پریزیڈنٹ آف انڈیا نے، راشٹرپتی گیانی زیل سنگھ نے ایوارڈ سے نوازا، ان گنت ایوارڈوں سے وہ نوازے گئے۔ وہ شخصیت ہی ایسے تھے۔ امیزون گریٹ انڈین فیسٹیول کے ذریعے آپ کو اپنی ضرورت کی اشیاء پر بمپر چھوٹ مل رہی ہے، لیکن سب سے بڑی ڈیل حاصل کرنے کے لیے بنے رہیے امیزون کے ساتھ، جو دن میں صرف 3 بار ہاٹ ڈیل کا اعلان کرتا ہے۔ Great Indian Festival خوشیاں گفٹنگ ڈیز لائیو ناؤ۔ Great Indian Festival خوشیاں گفٹنگ ڈیز لائیو ناؤ۔ جھارکھنڈ کے کوڈرما ضلع میں مذہبی ہم آہنگی کی بہترین مثال دیکھنے کو ملی۔ کوڈرما کے جھمری تلیا میں رہنے والے ایک مسلم خاندان نے مندر کے راستے کے لیے اپنی زمین کا عطیہ دیا۔ سماجی میل جول کو تقویت پہنچانے والے اس شخص کا نام ہے محمد قاسم۔ دراصل جھمری تلیا کے مٹکو کالونی کے شیو مندر کو قریب کی سڑک تک جوڑنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس بات پر غور و خوض کیا گیا کہ اس کا حل کس طرح سے نکالا جائے، کیونکہ سڑک تک کے راستے میں ایک مسلم خاندان کی زمین پڑتی ہے۔ لہذا جب یہ بات زمین مالک محمد قاسم کو پتہ چلی اور ان سے دوسرے مذہب کے لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو محمد قاسم اپنی زمین کو بغیر پیسے کے ہی مندر کے لیے عطیے کے طور پر دینے کا اعلان کر دیا۔ محمد قاسم کے اس قدم سے علاقے کے ہندو برادران بےحد خوش ہو گئے اور سماج میں آپسی میل جول کو بڑھانے میں محمد قاسم کے اس قدم کی ستائش بھی کی۔ ممبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کا جلوس انتہائی سادگی کے ساتھ نکالا گیا۔ آل انڈیا خلافت کمیٹی نے 10 لوگوں پر مشتمل جلوس نکالا اور عید میلاد کی روایت کو قائم رکھا۔ خلافت کمیٹی نے پولیس اور انتظامیہ کے گائیڈ لائن کا بھی خیال رکھا۔ ہمارے نمائندے محی الدین نے قائدین جلوس سے یقیناً جو ہے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اتنی مسلسل نکلتا آ رہا ہے، اس مرتبہ بھی نکلا اور کورونا کی وجہ سے یہ جلوس جو ہے وہ محدود رہا۔ بہرحال یہ روایت ٹوٹی نہیں۔ یہاں کے لوگوں نے، ممبئی کے لوگوں نے جو ہے وہ حب محمدی کا پیغام دیا اور اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ جلوس کو برآمد کیا۔ آج میلاد کے مبارک موقع پر احمد آباد میمن جماعت ایسوسی ایشن نے آمنہ خاتون اسپتال جوہا پور احمد آباد کو میڈولر آپریشن تھیٹر میں وینٹیلیٹر ڈونیٹ کیا۔ اس کے علاوہ ممبئی اور کئی شہروں میں میمن جماعت نے مریضوں میں پھلوں کی تقسیم کی اور مریضوں کی عیادت اور مدد بھی کی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر
मेमन बरादरी और हमारे खास करके यूथ विंग ने हमारी अपील पर बहुत सारा काम आज किया। भले आज जुलूस की परमिशन नहीं मिली, मगर एक नया मोड़ हमने उसको दिया कि आज के दिन खास करके नॉन मुस्लिम इलाके में जा कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और उनकी मोहब्बत और उनके पैगाम को आम किया जाए। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज मेरठ में जमीयत उलमा हिंद शहर मेरठ की जानिब से भी जलसे का एहतमाम किया गया। सीरत पाक के उन्वान से मुनक़िदा इस जलसे में उलमा इकराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीर पेश की और नात पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। जलसे के अख्ताम के मौके पर कोरोना वबा से निजात और आलम इंसानियत में अमन चैन के लिए दुआ की गई। जमीयत उलमा शहर मेरठ की जानिब से ये सीरत पाक का जलसा मुनक़िद किया है। ये जलसा क्योंकि बाराफात के दिन हम लोग बाकायदा चौबले पर सड़कों पर क्या करते थे, रातों को क्या करते थे, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर कोरोना वायरस की वजह से इस लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है और आपस के अंदर डिस्टेंस का भी ख्याल किया जा रहा है। इन हालात के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस जलसे को अब मस्जिद के अंदर मुनक़िद किया था और मुख्तसर से लोगों के अंदर किया है। यही पैगाम देना चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा को कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत का इजहार करें और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदा करने का आज़्म मुसम्मम करें और पुख्ता इरादा करें कि हमारी ज़िंदगी का हर दिन वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होगा और हम एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान में दीगर कौमें रहती हैं, हम हर एक के साथ में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी किसी भी मज़हब को मानने वाला हो। ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज मेरठ में नातिया प्रोग्राम, जलसे और लंगर का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ मदारिस के अलावा घरों में भी तकरीरी प्रोग्रामों और नातिया जलसों का इनेकाद किया गया। तहम इस साल कोरोना वबा के सबब सरकारी गाइडलाइन की वजह से जुलूस बरामद नहीं किया जा सका। गुज़िश्ता सालों में शहर में दरगाह हज़रत बालिमिया और टाउन हॉल से जुलूस मोहम्मदी बरामद किया जाता था, लेकिन इस साल तमाम तकरीबात और जलसों का एहतमाम मदारिस और घरों में किया गया और तबरुक तकसीम किए गए। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर की तारीख़ पैदाइश जो है आज 12 रबीउल अव्वल है। हम लोग जुलूस निकालते थे, जलसे करते थे। हमने प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी। प्रशासन ने जो है कोरोना की वजह बताकर के इसके वायरस ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए आपको परमिशन जुलूस की नहीं दी जाती है, तो उससे जो है हम लोगों को जो है एक तरीके से तकलीफ़ तो हुई है, मगर ये है कि हम हुजूर का अपना जो है प्रोग्राम अपने घरों में मना रहे हैं और अपने हर एहतियात के साथ मना रहे हैं और जो है उनको हुजूर को अपना खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आज घर में हमने जो है ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम बनाया है और गरीब लोगों को खाना तकसीम कर रहे हैं। जो भी बन पड़ रहा है लोगों की इमदाद की जा रही है। नात जो पहले स्टेजों पे प्रोग्राम होते थे वो अब घरों में कर रहे हैं, नात वगैरह सब घरों में पढ़ी जा रही है। पैदाइश का दिन है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को उनके पैदाइश का दिन जो है पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है और हमारे यहाँ भी आज ही तकरीर थी। हमारे घर वालों की तरफ से और हमारे मोहल्ले वालों की तरफ से, नेताजी की तरफ से ये सब मामले जो है खाने वगैरह का इंतजाम यहाँ किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में सीरतुन नबी के ताल्लुक से एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इनेकाद हर साल किया जाता है और नाजरीन आकर यहाँ रखी हुई नादिर मखतूतात और सीरतुन नबी के ताल्लुक से लिखी गई किताबों को देखकर फैज़याब होते हैं। इस मरतबा कोरोना के चलते नुमाइश को ऑनलाइन लगाया गया, जिसमें AMU इंतज़ामिया समेत वाइस चांसलर ने शिरकत की। इस ऑनलाइन लगी नुमाइश में लोगों की तवज्जो का मरकज़ हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरानी नुस्खा और दीगर कीमती मखतूतात के साथ गैर मुस्लिम सीरत निगारों की तसानीफ रही। आज जो एग्जीबिशन लगाई गई है वो बहुत ही मुबारक दिन है। हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन है और जो नुमाइश लगी है उनकी सीरत से मुताल्लिक़ जो भी हमारे लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मखतूतात, किताबें, हदीस और दीगर डॉक्यूमेंट्स
जो हैं उनकी नुमाइश लगी है। हमने ये प्रोग्राम ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन के तहत इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे, एक चीज़, दूसरे सैनिटाइज करेंगे, दूसरे तीसरे जो सोशल डिस्टेंस उनको भी मेंटेन के, उनको मद्देनज़र रखते ही हमने इसका ऑनलाइन प्रोग्राम किया है। उसमें भी इस बात का पूरा ख्याल रहा है। नादिर नुस्खे ये हैं कि हमारे यहाँ सबसे कदीम नुस्खा जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के हाथ का लिखा हुआ एक नुस्खा है, जो पार्चमेंट पर यानी चिर में आहू पर लिखा है और ख़त कूफ़ी में लिखा है। उस अहद का स्टाइल, उस अहद का कूफ़ी जिसमें कोई एराब नहीं हुआ करते थे और कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं हुआ करता था, उस हिसाब से ये सबसे कदीम तरीन नुस्खा है। उसके अलावा बहुत सारे मशहूर कातिबीन के नुस्खे हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों को पेश भी किए गए। उसमें एक नुस्खा ख़ुद औरंगज़ेब के हाथ का लिखा हुआ है। औरंगज़ेब के बारे में ये मशहूर है कि वो कुरान की किताबत किया करता था और उसी से अपना ज़ाती ख़र्च पूरा करता था, तो उसका एक नुस्खा हमारे यहाँ मौजूद है। इसी तरह जो मुग़लिया अहद के जो शहज़ादे और शहज़ादियाँ मलके ये जो लोग थे वो लोग भी लिखा करते थे। अकोला में इस बार कोरोना के सबब ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मनसूख कर दिया गया है। जुलूस मुनक़िद करने वाली कमेटी का कहना है कि इन्होंने ये फैसला लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया है। वाज़ेह है कि इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ 10 ही लोगों को जुलूस में शिरकत की इजाज़त मिली है। यही वजह है कि शहर के तमाम बाशिंदों से जुलूस में शामिल न होने की अपील की गई थी। बेंगलुरु में कोरोना वबा के दरमियान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खुशियों शादमानियों के साथ मनाया गया। जगह जगह मस्जिदों, दुकानों, सड़कों और चौराहों को सजाया गया था। हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए कहीं भी जुलूस बरामद नहीं हुआ, लेकिन शहर के तमाम मस्जिदों में ईद मिलादुन्नबी की महफिलें मुनक़िद हुई। आज जुमे का दिन भी था। जुमे के खुतबे में उलमा इकराम ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। दुनिया में अमन व अमान, मुल्क की तरक्की और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई। मुंबई के सबसे बड़ा जुलूस ईद मिलादुन्नबी मुंब्रा का माना जाता है, लेकिन कोरोना व लॉकडाउन के सबब यहाँ बड़ी मुश्किल से हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ 10 अफराद को ही जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी थी, जिस पर यह जुलूस दारुल उलूम गरीब नवाज से वाहिद जुलूस मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ व सदर जुलूस इस्माइल अशरफी के साथ रवाना हुआ और निसफ घंटे में दरगाह सैयद फ़खरुद्दीन शाह पर दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। रांची समेत पूरे झारखंड में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। कोरोना की वजह रांची में चंद नौजवानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस्लामी परचम लिए बाइक पर सवार होकर अपने मोहल्लों में गश्त किया। वहीं खानकाहों और मसाजिद में छोटे छोटे दुआए मजालिस का इनेकाद किया गया। साथ ही लंगर ख्वानी और कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। कई लोग डंडे को देखते हुए फ़कीरों के दरमियान कंबल और मिठाई तकसीम किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसानियत के पैगाम को आम करने की कोशिश की। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालने का फैसला किया गया था। महाराष्ट्र के शहर खुलदाबाद में दरगाह ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराजी के हाथे में पैरहन मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है। कहा जाता है कि यह पैरहन मुबारक पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 22 वासों से होता हुआ ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी तक पहुँचा। हर साल 12 रबीउल अव्वल को दरगाह के हाथे में पैरहन मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है। ज़ियारत का यह सिलसिला पिछले 700 बरस से जारी है। इस पैरहन मुबारक की ज़ियारत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से अक़ीदतमंद खुलदाबाद पहुँचते हैं, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इन तक़रीबात को मनसूख कर दिया गया। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।